الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے۔ اللہ پر ایمان کے لیے ہمارے نفس میں، ہماری عقل میں اور انسانیت کی تاریخ میں کیا شواہد ہیں، اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد چند سوالات سامنے آئے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ کو مان لینے کے بعد کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے؟ کیا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں؟ اور پھر کیا یہ جاننا بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ اس کے سنن کیا ہیں؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو یہی تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی ذات، اس کے صفات اور اس کے معاملہ کرنے کے طریقے، جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں لفظ سنن سے تعبیر کرتا ہے۔ سنن سنت کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں سنت اللہ کی سنت، یہ تعبیر ان طریقوں کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے جن طریقوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اختیار کرتا ہے۔ تو یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کا ہم ایک ایک کر کے مطالعہ کریں گے۔ یعنی قرآن مجید میں، اللہ کی کتاب میں ان تینوں سوالات کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے ذات کی بحث کی ابتدا کر دی تھی اور چند سطریں پڑھ بھی لی تھی۔ میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی انسان ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی کچھ تحدیدات ہیں، اس کے کچھ محدودات ہیں، اس کی کچھ لیمٹس ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی میرے لیے ایک خاص حد سے آگے دیکھنا ممکن نہیں ہے، میرے لیے ایک خاص دوری کی آوازیں سننا ممکن نہیں ہے۔ یعنی میرے حواس کے بھی کچھ محدودات ہیں، میری عقل کے بھی کچھ محدودات ہیں، میرے نفسی تعبیرات کے بھی کچھ محدودات ہیں اور میرے تاریخی علم کے بھی کچھ محدودات ہیں۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں بحیثیت انسان کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے حیطۂ ادراک میں لا سکوں؟ یعنی ادراک کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کو پا لوں۔ اب پا لینے کا عمل یا تو حواس سے ہوگا یا تصور سے ہوگا، یعنی کوئی ہوگی نا بات جس سے میں ایک ذات کو اپنے ادراک میں لے آؤں گا۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ انسان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی، یہ بات بتا دی ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کی تمنا کی جائے، جس کی سعی کی جائے، جس کی جدوجہد کی جائے۔ ذات خداوندی انسان کے حیطۂ ادراک سے باہر ہے۔ یعنی انسان کے حواس اس کو نہیں پا سکتے، انسان کی عقل اس کو ذات کی حیثیت سے نہیں پا سکتی۔ وہ کوئی تاریخی حقائق نہیں ہے کہ بزرگوں نے دیکھا ہو تو ہمیں کچھ اس کی تصویر کھینچ کے بتا دیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ اس لیے کہ ادراک کے ذرائع جس ہستی نے پیدا کیے ہیں وہ تو یقیناً انہیں پا سکتی۔ یعنی یہ ذرائع ہیں نا، میرے حواس، میری عقل، میرا نفسی مطالعہ، یہ ذرائع ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہی جو میرا خالق ہے۔ تو خالق کو تو انہیں پا لینا چاہیے، ورنہ وہ خالق کیا ہوا؟ تو وہ یقیناً انہیں پا سکتی ہے اور ان کا احاطہ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ضروری ہے
کہ وہ جو چیز ہمارے ادراک میں آئے وہ گویا ہمارے احاطے میں آئے، یعنی ہم اسے گھیر سکیں۔ میری آنکھ جب روشنی دوسری طرف سے آتی ہے تو ایک چیز کو پورا کا پورا اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ عمل ذات خداوندی کے معاملے میں کرنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو ذرائع ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی چیز اسی وقت ان کے احاطے میں آئے گی جب وہ اس احاطے کے اندر ہوگی، تو وہ تو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس احاطے کے اندر ہی کام کرتے ہیں، انہی حدود کے اندر کام کرتے ہیں، وہ اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انسان ذات خداوندی کو اپنے حیطۂ ادراک میں لے آئے۔ پھر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ہمارا ادراک محض انفعال ہے، یعنی یہاں ایک مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جو ادراک ہے کیا یہ کوئی فعال حیثیت رکھتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں جس چیز کو چاہوں دیکھ لوں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کے کچھ شرائط و حدود ہیں جو خود اس شے سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر اس شے کو آپ روشن جگہ پر نہیں رکھیں گے، اس سے روشنی کی لہریں مجھ تک نہیں پہنچیں گی، تو میری آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر رہ جائے گی۔ اس لیے ہمارا ادراک محض انفعال ہے، یعنی چیز نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، اس کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ میری آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں جب چاہوں کسی چیز کو دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حواس انسان کو عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے اہم بصارت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی یہی بصارت ہے جو ہمیں مشاہدے کی صلاحیت بخشتی ہے، اسی سے ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ یہی وہ روشنی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دے کے بھیجا ہے۔ یہ پورا عالم ہمارے لیے اگر کوئی معنویت رکھتا ہے تو اسی بصارت کی وجہ سے رکھتا ہے، اس لیے اس کے لیے اسے آنکھیں دی گئی ہیں۔ مگر ان کا حال بھی یہ ہے کہ کسی شے سے روشنی منعکس نہ ہو تو وہ اسے دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ اس انفعال کی وضاحت ہے، یعنی یہ ایک پیسو عمل ہے۔ شے روشنی کے انعکاس کو آنکھوں تک پہنچائے گی تو آنکھیں دیکھ لیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود وہ شے اور اس شے کا ماحول اور اس میں بہت سے شرائط یہ پورے ہوں گے تو میں دیکھ سکتا ہوں، ورنہ میرے عجز کا معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بغیر میں اس چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کو انفعال سے تعبیر کیا ہے، یعنی شے نے گویا میری آنکھوں کو متاثر کرنا ہے اور انہوں نے پھر اس کا اثر قبول کرنا ہے، میری طرف سے اقدام سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ سورہ انعام کی آیت 103 ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ وہی بات ہے جو اوپر بیان ہوئی تھی کہ میرے حواس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کو پالوں، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ اس پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ میرا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ میرے حواس کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے اوپر نہ زمان کوئی پابندی عائد کرتا ہے، نہ مکان کوئی پابندی عائد کرتا ہے، اس لیے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ وهو اللطیف الخبیر، یعنی یہاں اللطیف الخبیر جو ہے وہ اپنے آخری معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم خرد بین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، باریک بین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس بس یہی الفاظ ہیں۔ تو آخری درجے میں کسی چیز کو اگر دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ذات باری ہے کہ جو دیکھتی ہے، وہ لطیف ہے اور وہ اس کا علم رکھتی ہے، وہ آخری درجے میں خبیر ہے۔ یہ الفاظ ظاہر ہے ہمارے الفاظ ہیں، ہم اپنے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، تو انہی کو اٹھا کر آخری درجے میں لے جائیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یارائے نظر کی درخواست کا واقعہ قرآن نے اسی لیے سنایا ہے کہ انسان اپنے حدود سے واقف رہے،
یعنی قرآن مجید نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک غیر معمولی ہستی، ہم عام انسان تو کیا ہیں، یعنی خدا کا ایک جلیل القدر پیغمبر بھی وہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کے کان اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں تو انکار کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید نے اس لیے سنایا ہے تاکہ انسان کے حدود اس پر واضح رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یارائے نظر کی درخواست کا واقعہ قرآن نے اسی لیے سنایا ہے کہ انسان اپنے حدود سے واقف رہے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا تو اوروں کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی جب انہوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اس پہ اکتفا کرو کہ ہم تم سے بات کر رہے ہیں، اس سے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کا معاملہ یہ ہوا تو پھر ہمہ شما کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا تو اوروں کی کیا حیثیت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ واقعہ سورہ اعراف کی آیت 143 میں بیان ہوا ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار، یعنی کلام کیا، یہ شرف حاصل ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی۔ قرآن مجید نے یہ خاص طور پر وہ فضیلت ہے جس کا ذکر ان کے بارے میں کیا ہے، یعنی باقی پیغمبروں کے لیے ایک بالواسطہ صورت رہی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ کلام کیا گیا۔ اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، یعنی اس سے حوصلہ پا کر انہوں نے ایک درخواست کر دی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لن ترانی، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ یعنی یہ گویا ان کو یہ بتانا تھا کہ اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر لیں، جو ظاہر ہے کہ بہت ٹھوس اور جامد ہے، تو پھر تم تو ایک ضعیف البنیان شخصیت ہو، تو پھر تم بھی تحمل کر سکو گے۔ یہ ایک محال کو سمجھانے کا اسلوب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتے، تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس میں پہاڑ محض ایک علامت ہے، مطلب یہ کہ یہ پوری کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ اس کا تحمل نہیں کر سکتی کہ ذات خداوندی کی تجلی برداشت کر لے، یہ نہیں کر سکتی۔ پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کو جب تنبیہ ہوئی، توجہ دلائی گئی، تو اس کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ استاد امام امین حسن اصلاحی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ واقعہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت 143 میں بیان ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں استاد امام نے لکھا ہے، یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا، یعنی ظاہر ہے کہ ہر انسان میں یہ خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کا اظہار مردوں کو اٹھا دینے یعنی باس بعد الموت کے معاملے میں سیدنا ابراہیم سے بھی ہوا اور اس کا بھی ایک جواب دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکالمے کا شرف حاصل ہوا
تو حوصلہ پا کر انہوں نے یہ درخواست بھی کر دی، یارائے نظر کی درخواست، یعنی مجھے آپ دکھا دیں آپ کیسے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ پھر کرایا گیا، پہاڑ پر تجلی آئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کائنات اپنی وسعتوں اور اپنی عظمتوں کے ساتھ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتی، تم تو اس میں ایک ضعیف مخلوق ہو۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ معاملہ کتنا غیر معمولی ہے، اس کا تحمل کتنا مشکل ہے، یہ کیسی ناممکن چیز ہے۔ یعنی ایک حجاب بھی اگر اٹھا دیا جائے تو یہ پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے، تو اس لیے اس کا تقاضا نہ کرو۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم انسان ضعیف البنیان ہو کر کس طرح لا سکو؟ یعنی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن یہ روشنی ایک خاص حد سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہم تو سورج کی طرف دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یعنی روشنی اگر ایک خاص حد سے متجاوز ہو جائے تو دیکھ سکنا تو ایک طرف رہا، ہمارے اندر جو دیکھنا سکنے کی صلاحیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے، بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے کان آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد ہی تک ہے۔ بجلی کا کڑکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ یہ حدود کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ خواہش تو وہ ہر چیز کی کر سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن اسے پلٹ کر اپنے اوپر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے کہ اس کے حدود کیا ہیں۔ آفتاب اس کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، سورج، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایت ہی طویل فاصلے سے، نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزار کر اپنی روشنی اور حرارت اس کو پہنچا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس سے واقف ہے۔ یعنی وہ ذرا قریب ہو جائے تو سب جل کر راکھ ہو جائیں۔ اگر کسی دن ذرا قرۂ ارض سے قریب آ کر اس پر ایک نظر ڈال دے تو سارے جاندار جل بھن کر خاک اور راکھ ہو جائیں۔ تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں، یعنی اس کائنات میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، سورج مثال کے طور پر، تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں انسان کی قوت برداشت اتنی ناتواں ہے تو وہ خدا کی ذات بہت کی تاب کس طرح لا سکتی ہے؟ ذات بہت یعنی خالص ذات، جو نور مطلق اور تمام چون و چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ یعنی وہ ہستی کہ جس کو اس کائنات کا خالق کہا جاتا ہے، جو نور مطلق ہے۔ نور مطلق بھی ایک تعبیر ہے، یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ ایسی روشنی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شرائط عائد نہیں کی جا سکتی، جس کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ روشنی بھی ہم اپنے لحاظ سے بول رہے ہیں، یہ نور اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم عام طور پر روشنی کا لفظ بولتے ہیں اور اس کا کچھ ادراک کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ الفاظ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، بس وہ یہی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہر چون و چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ قیامت میں اہل ایمان اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر اس کا تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، ہمیں اپنی عاجزی کا ادراک کرنا چاہیے، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا قیامت میں بھی ہم اس سے محروم رہیں گے؟ قیامت میں اہل ایمان اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ قرآن کی آیت کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین کی آیت 15 ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ کیا کہی گئی ہے؟ اس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں،
اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، یعنی ان کے اور ان کے پروردگار کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا۔ یہ مجرموں کے بارے میں کہا ہے، قرآن نے یہ منکرین سے متعلق فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے اس سے محروم نہ ہوں گے، یعنی ان کے لیے کچھ حجاب اٹھائے جائیں گے، ان کے لیے تمام پردے اور حجابات وہاں اٹھا دیے جائیں گے۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ سعادت وہاں حاصل ہوگی۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن دیکھنے کے مختلف درجات ہیں، لہٰذا یہ دیکھنا بھی نگاہوں کا خدا کو پا لینا نہیں ہے۔ اس کی نوعیت غالباً یہی ہوگی کہ حجابات اٹھا دیے جائیں اور لوگ اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھیں جس طرح وہ سورج اور چاند اور نجوم و کواکب کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تمثیل ہے محض، یعنی ایک دور فاصلے سے کچھ حجابات اٹھا دیے گئے، حقیقت اس طرح ادراک میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال کچھ دیدار ہو گیا، کچھ تجلی ہم نے پا لی۔ تو یہ دیکھنا بھی اسی طریقے سے جیسے آفتاب کے بارے میں اوپر بیان ہوا کہ کتنے حجابات ہیں اور کتنے فضائی پردے ہیں جن کے بعد ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی صورت ہوگی، جس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی کہ وہ ایک روشنی دیکھتے ہیں جو ان اجرام فلکی سے منعکس ہو کر ان تک پہنچتی ہے۔ یعنی اصل میں ہم جب یہاں سے سورج کو، چاند کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں، نہیں، ہم نہیں دیکھتے، ایک روشنی ہے جس کا انعکاس ہوتا ہے، اس سے ایک تصویر بنتی ہے، ایک روشن تصویر، وہ حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو اسی نوعیت کا یہ بات محض سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ بھی محض اس لیے مستعار لے لی گئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہی تعبیر استعمال کی ہے، ورنہ ہم اس کی جسارت بھی نہ کرتے کہ وہ ایک روشنی دیکھتے ہیں جو ان اجرام فلکی سے منعکس ہو کر ان تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے استفسار پر جب سوال کیا، لوگوں نے انہیں سمجھانے کے لیے یہی مثال دی، یعنی یہ بات جب واضح کی گئی کہ کچھ حجابات اٹھائے جائیں گے، ہمیں یہ سعادت حاصل ہوگی کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ کیسے؟ تو بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ یہی مثال دی آپ نے، اور فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے کہ ایک ردائے کبریائی کے سوا، یعنی اس عظیم ہستی نے گویا ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، ایک ردائے کبریائی کے سوا کوئی چیز بھی درمیان میں حائل نہ رہے گی، یعنی حائل تو ہوگی، وہ ردائے کبریائی ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چیز حائل نہ رہے گی، اور ہم بڑی حد تک یہ سعادت حاصل کر لیں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو صوفیانہ مشاہدات کی ایک داستان سرائی ہوتی ہے، بعض متصوفین کے ہاں جو ایک خاص طرح کے معراج ہوتے ہیں، ملاقاتوں کی ایک کہانی سنائی جاتی ہے، یا اس کے لیے بعض لوگوں کو کچھ چلے، کچھ مراقبے کرائے جاتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی روشنی ہم کو حاصل ہو گئی اور ہم نے عرش کو دیکھ لیا اور ہم نے عرش سے فرش تک تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، تو یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ذات خداوندی کا معاملہ وہ ہے جو قرآن مجید نے اس طرح سے واضح کر دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے کہ جو اس طرح کے تمام معاملات میں ہمارے علم کا ماخذ ہونی چاہیے، اس سے آگے کسی شخص کو ایک قدم بھی نہیں رکھنا۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد میں نے لکھا ہے، اس کے بعد تشبیہ و تمثیل ہی کا طریقہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ ذات حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتی، آنکھوں میں یارائے نظر نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے بھی چاہا تو ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا تحمل تو یہ کائنات بھی نہیں کر سکتی، یہ کوہ و جبل بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن پھر انسان کے پاس ایک اور طریقہ ہے جس سے وہ کچھ تصورات قائم کرتا ہے، وہ تشبیہ و تمثیل کا طریقہ ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت بھی اس طرح ہمارے حیطہ ادراک میں نہیں آتی، لیکن وہاں تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس دنیا کی چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کے مماثل قرار دے کر جنت کی ایک تصویر قرآن مجید کھینچ دیتا ہے۔
یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جنت کے اندر ہمیں کیا سکھ کیا آرام ملے گا، اس کو تو بس اس میں بیان کر دیا کہ تمہارے لیے وہاں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی گئی ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جنت کی ایک ذات بھی ہے، تو اس میں وہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں کمسن ہمجولیاں ہوں گی، وہاں شراب ہوگی، وہاں حوریں ہوں گی، یہ ساری باتیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، تو ان میں ذات کا تصور آتا ہے۔ اور اس کو بتانے کے لیے قرآن نے سورہ آل عمران کے شروع میں وضاحت کر دی کہ تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو جنت کی چیزوں سے ملتی جلتی تمہاری دنیا میں تھیں انہی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، تو ان چیزوں کو اٹھا کر تمہارے سامنے ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے، تو یہاں یہ ممکن ہو گیا۔ تو گویا انسان تک کوئی بات پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ شے اس کے مشاہدے میں آ جائے، اور دوسرے یہ کہ تشبیہ اور تمثیل کے طریقے پر اس کی ایک تصویر سامنے آ جائے۔ اس کی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم آپ کے دور میں نہیں تھے، یہ سعادت آپ کے صحابہ کو حاصل ہوئی، لیکن ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ فطری خواہش ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو۔ چونکہ یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اب ہم ان تمثیلات کو اٹھاتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے آپ کی شخصیت کی تصویر کھینچی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خوبصورت تصویر وہ ہے جو معبد کی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ تو وہاں کیا کیا گیا ہے آپ اس کو نکال کے پڑھیے تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں، وہاں وہی تشبیہات، وہی استعارے، وہی تمثیلات ہیں جن کے ذریعے سے ایک تصویر بنائی گئی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے دوسرا طریقہ ہے، ثانوی طریقہ ہے، چیز مشاہدے میں نہیں آ سکی، ماضی کی کوئی ہستی تھی، کوئی ماضی کا واقعہ تھا، اب اس کو تشبیہ اور تمثیل کے طریقے پر ہمارے متخیلے کے قریب لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تشبیہ و تمثیلی کا طریقہ باقی رہ جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے بیان میں قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی یہاں یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ رویا میں جب خواب دیکھتے ہیں ہم، اور عالم بیداری کے روحانی مشاہدات یہ بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ یعنی وہی خواب جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں وہ بعض مشقوں اور ریاستوں کے نتیجے میں جاگتے میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ رویا میں اور عالم بیداری کے روحانی مشاہدات میں بھی نفس انسانی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ۔ یعنی کبھی ہمارے ماں باپ کی صورت آ جائے گی، کبھی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کی تصویر آ جائے گی، وہ تصویریں بناتا ہے، گویا مشابہ کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ پیغمبروں کو بھی جب دیکھتا ہے آدمی تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی آ گئی ہے یا میری ماں خواب میں آ گئی ہے یا باپ خواب میں آ گیا ہے، اگرچہ زبان کے اسالیب اسی کا تقاضا کرتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ اماں جان میری خواب میں آئے، ابا جان میرے خواب میں آئے، کہا یہی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی نہیں آتا، وہ نفس ہے ہمارا جو اس کو تمثیل کی صورت دے دیتا ہے، گویا ایک ڈرامہ ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ جو صلاحیت ہے ہمارے نفس میں، اس کو اللہ تعالیٰ بھی کسی پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کے رویا میں ہم نے دیکھا، جیسے کہ صالحین کے بعد رویا ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع کے اوپر ایک سچا خواب دکھا دے، اور شیطان بھی استعمال کرتا ہے، یعنی ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے، ہمارے اندر ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا ظہور ہر شخص کے لیے خواب میں ہوتا ہے، یہی چیز بیداری میں بھی ہو جاتی ہے۔ رویا میں اور عالم بیداری کے روحانی مشاہدات میں بھی نفس انسانی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا بھی کوئی امکان نہیں، یعنی جو ہستیاں اس دنیا میں ہو سکتی ہیں تشبیہ اور تمثیل کے ذریعے سے ان کو دکھایا جا سکتا ہے، جنت کی تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے یعنی تشبیہ اور تمثیل کے طریقے سے صرف انہی چیزوں کا کوئی تصور قائم کر سکتا ہے
جن کے مماثل کوئی چیز کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو تشبیہ اور تمثیل ہے، یہ طریقہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں جو کچھ دکھانا مقصود ہے اس کے مماثل کچھ ہو۔ یعنی ہم کسی پیغمبر کے بارے میں بھی اگر تصویر کشی کر رہے ہیں یا اس زمانے کا کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ وہ مماثل شخصیات یا مماثل تعبیرات کو لے کر ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بعض صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ان کے تو بال آپ ہی کی طرح ہیں، یا ان کے رخسار آپ ہی کی طرح ہیں، یا ان کی پیشانی آپ ہی کی طرح ہے، یا یہ آپ کے جو بیٹے ہیں، میری مراد حسن و حسین سے ہے، ان میں یہ مشابہت ہے۔ تو یہ جتنی بھی تعبیریں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ انسان کی حیثیت سے مماثلتیں تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے صرف انہی چیزوں کا کوئی تصور قائم کر سکتا ہے جن کے مماثل، یعنی ان سے ملتی جلتی کوئی چیز کسی نہ کسی درجے میں، یعنی پس درجے میں صحیح لیکن ہو، اس کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اپنی اندر کی دنیا سے بھی ایک تعلق رکھتا ہوں اور باہر کی دنیا میں بھی اشیاء ہیں، میں اندر کے علم سے ان پر حکم لگاتا ہوں، باہر موجود ہوتی ہے۔ ذات باری سے متعلق انسان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ کچھ ملتے جلتے خدا یہاں ہیں تو چلیے ہم ان کو دیکھ لیں یا ان کی ایک تصویر بنا لیں اور اس کے مماثل رکھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں، وہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ یعنی گویا دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ کہ ہم مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں یا رائے نظر ہو، ذات خداوندی کسی درجے میں ہمارے ادراک میں آ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تشبیہ و تمثیل کا جو طریقہ ہم جنت جیسے نادیدہ عالم کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ طریقہ بھی وہیں اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں مماثل چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں۔ چنانچہ فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ نحل کی 74 آیت ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ بہت بڑی بات، اس نے در حقیقت فلسفے اور علم کلام کے تمام مباحث کی جڑ کاٹ دی۔ یعنی ذات خداوندی کے معاملے میں تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، اور تمثیل اور تشبیہ کا یہ طریقہ جب نہیں اختیار کیا جا سکتا تو بس اسی حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جس حد تک کچھ مماثلتیں صفات کی تلاش کر لیں، جیسے کہ آگے بیان ہوا۔ ذات کے معاملے میں تو کوئی تمثیل بھی نہیں دی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی انسان کے پاس گویا مشاہدے کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے کوئی پانے کی صورت نہیں ہے، اور تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ جو ظاہر ہے کہ ایک ادنا درجے کا طریقہ ہے، لیکن اس سے ایک تصویر بن جاتی ہے، ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے، وہ بھی نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ اور چونکہ انسان بہرحال کچھ نہ کچھ جسارت کر بیٹھتا ہے، خاص طور پر صفات کے معاملے میں اور سنن کے بارے میں تو کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی تجربات سے واقف ہوتا ہے۔ تو زمان، مکان، اس میں پائی جانے والی اشیاء اور پھر اس سے جو تضادات پیدا ہوتے ہیں ان پر کچھ فلسفہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے سختی کے ساتھ روک دیا اور یہ کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سو اپنے اوپر قیاس کر کے، اس لیے کہ ہم ایک باشعور ہستی کو سامنے رکھ کر اپنے اوپر قیاس کریں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ کچھ تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے جنات کا اور فرشتوں کا، اس پہ قیاس کر لیں گے۔ لیکن یہ کر کے بھی اگر ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کہیں گے تو بڑی غلطی کا ارتکاب کریں گے، کیونکہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، دوسری مخلوقات ہوں، کہیں بھی ذات خداوندی کا ادنا سے ادنا درجے میں کوئی مماثل نہیں پایا جاتا۔ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ ذات کی بحث تھی، یعنی ذات خداوندی کے بارے میں ہمارا رویہ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے کیا ہونا چاہیے۔
اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد کسی شخص کی ترغیب اور دعوت پر ادھر بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر سیر باطن کرنے والے ادھر لے جانا چاہیں تو ان کا ہاتھ بھی جھٹک دو، فلسفی اس طرف لے جانا چاہیں تو ان کو بھی ان کا راستہ دکھا دو، علم کلام کے ماہرین بھی تمثیلیں دے کر تمہیں کچھ تصور دلانا چاہیں تو ان سے بھی معذرت کر لو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، یعنی اس دنیا کی طرف جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو بات کرے گا اپنے حدود سے تجاوز کرے گا، ایک غلط بات کرے گا، پھر انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا، اور اگر جاؤ گے تو شیطان کے ہاتھ میں اپنی باگ دے دو گے۔ اس لیے اس معاملے میں اصل حقیقت کو جان لو۔ یہ بہت بڑا علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یعنی علم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں، سب سے بڑا علم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا نہیں جان سکتے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ذات خداوندی کو نہ جاننے کے ذرائع تمہارے پاس ہیں، ذات خداوندی کو نہ تمہارے پاس جاننے کے ذرائع ہیں، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ تم تمثیل اور تشبیہ کے طریقے پر اس ذات کا تصور قائم کر لو۔ اس لیے اس راستے پر نہ جاؤ، اور کبھی تمثیل، ظاہر ہے کہ یہ ایک ادنیٰ طریقہ ہے، اور یہ چونکہ جنت دوزخ نادیدہ عالم ماضی کے معاملے میں اختیار کیا جاتا ہے، دوسری مخلوقات کا کچھ تصور قائم کرنے کے لیے، مثلا جنات، مثلا فرشتے، ان کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی کچھ تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ اختیار کر کے ہم تصویر بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ انسان نے وہ تصویریں بنائی ہیں، فرشتوں کی بھی بنائی ہیں۔ چلیے کچھ پروں والے گھوڑوں ہی کی شکل میں صحیح، انسانوں ہی کی شکل میں صحیح، انسان کچھ بنا لیتا ہے، وہاں تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ چل جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی کوئی صحیح تصویر نہیں آتی، لیکن اسے گوارا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی کہ اس کی جسارت بھی مت کرو، نہ تم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو اس ذات والا صفات کا، نہ وہ تمہارے ادراک میں آ سکتی ہے ذات کی حیثیت سے، یعنی یہ بات کہ خالق ہے، یہ بات کہ اس کو ہونا چاہیے، یہ ایک عقلی ادراک ہے، گویا ہم نے یہ مان لیا کہ خالق ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن کیا ذات ہمارے حیطہ ادراک میں آ جائے گی، یعنی ہم جان سکیں گے کہ وہ خدا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ذات کے معاملے میں تو ہر دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ تشبیہ اور تمثیل کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد اب دوسری بحث کی طرف بڑھیے، وہ کیا ہے؟ صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات البتہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں، یعنی آخری درجے میں وہ بھی نہیں آتی۔ بعض ایسے سوالات ہیں جو اس میں بھی جب تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات البتہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات سے متعلق کچھ چیزیں، یہ نہیں کہ پوری کی پوری، صفات سے متعلق کچھ چیزیں خواہ وہ کتنی ہی حقیر ہوں، انسان کے پاس بھی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انسان کو اس نے ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے کہ اپنی صفات کا ایک پرتو سا اس کے اوپر ڈال دیا ہے، یعنی ایک چیز کسی حد تک ادنا سے ادنا درجے میں صحیح انسان کو اپنے ہاں سے منتقل کی ہے۔ غالباً یہی وہ چیز ہے جس کو قدیم صحیفوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آدم کو بنایا گیا علی صورت ہی، تو اس میں بھی لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ غالباً ذات کا ذکر ہے، وہ بھی صفات ہی کا ذکر ہے۔ خواہ وہ کتنی حقیر ہو، انسان کے پاس بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و خبر، قدرت، ربوبیت اور رحمت و حکمت سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے، یعنی اپنے علم و خبر، دیکھیے ماخذ وہی ہے، اپنے علم و خبر، قدرت، ربوبیت اور رحمت و حکمت سے، یہ بہت بڑی بڑی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا کچھ حصہ، یعنی کوئی نسبت نہیں ہے، نسبت وہی ہے جو قطرے کو دریا سے ہو سکتی ہے، جو ذرے کو صحرا سے ہو سکتی ہے، نسبت وہی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے ہمارے پاس بھی۔
اس پر قیاس کر کے اب دیکھیے وہ چیز مل گئی، یعنی بہت ادنا درجے میں صحیح ایک مماثل چیز مل گئی، تو تشبیہ اور تمثیل یہاں ممکن ہو گئی۔ اس پر قیاس کر کے، تشبیہ اور تمثیل کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہی قیاس، یعنی چونکہ عقل میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ مماثل چیزوں سے تصور قائم کر لیتی ہے، تو یہاں ہم عقل استعمال کرتے ہیں، مشاہدے میں کوئی چیز نہیں آتی، اپنے صفات کو دیکھتے ہیں اور پھر بہت سے شرائط و حدود کے ساتھ اس کا تصور کچھ قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ علم، یہ خبر، یہ قدرت، یہ ربوبیت، یہ حکمت کس درجے کی ہوگی۔ اس پر قیاس کر کے خدا کی ان صفات کا کچھ تصور ہم قائم کچھ تصور، اس میں ایک ایک لفظ بہت اچھی طرح سننا چاہیے، کچھ تصور ہم قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بات اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان کا وجود محض انفعال ہے۔ یہ اس سے پہلے میں واضح کر چکا کہ انفعال کا مطلب کیا ہے، یعنی ایک اثر باہر سے آنا ہے، میں متاثر ہوتا ہوں اور وہ چیز میرے ادراک میں آ جاتی ہے۔ انسان کا وجود محض انفعال ہے، یہ جس فعل کا اثر ہے، یعنی مجھے جب پیدا کیا گیا تو ظاہر ہے کہ میرا وجود کسی فعل کے اثر سے میرے سامنے آیا ہے۔ یہ جس فعل کا اثر ہے وہ ارادہ، قول، مشیت، کلمہ اور امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جب بنانا چاہا تو کیا چیز ہوئی، یعنی اذا ارادہ شیئن، ارادہ وہاں سے وجود میں آیا، ذات خداوندی کا ارادہ۔ پھر کیا کہا؟ تو کیا کرتا ہوں؟ کل، کالا، تو قول صادر ہوا، جو ہے نا کن فیکون۔ یا یہ کہا کہ مشیت، یعنی میری جو خواہش تھی یا میرا جو ارادہ تھا، میں نے چاہا کہ اس ارادے کے لحاظ سے ایک مخلوق وجود پذیر ہو جائے۔ کسی جگہ کہا ہے وہ کلمۃ منہ ہو، یعنی یہ کلمہ صادر ہوا، وہی قول۔ کسی جگہ کہا کہ یہ امر تھا جو صادر ہوا۔ جب یہ کہا کہ یسألونک عن الروح، وہ وحی کے بارے میں کہتے ہیں، تو وہاں بھی یہی کہا کہ قل الروح من امر ربی، فرشتوں کے بارے میں کہا۔ اسی طرح آسمان زمین کے بارے میں یہ کہا کہ ان میں ہمارا امر نازل ہوا۔ تو یہ مختلف تعبیریں ہیں جو اختیار کی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ارادہ ہے، یہ قول ہے، یہ مشیت ہے، یہ کلمہ ہے، یہ امر ہے، جو فاعل حقیقی سے صادر ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ ذات خداوندی۔ یہ سورہ یاسین کی 82 آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیے کیسے بیان کرتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اب دیکھیے امرہ، اس کا معاملہ یہ ہے، اس کا امر کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، یقول لہ، کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کے لیے طریقہ مقرر کیا جائے۔ یہ کوئی فوراً ہو جانے کا بیان نہیں ہے، چیزیں فوراً بھی ہوتی ہیں اور بعض ایک لمبے تدریجی ارتقاء سے گزر کر بھی ہوتی ہے۔ اس کا تو معاملہ یہ ہے، اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کیسے چیزیں وجود میں آتی ہیں؟ انسان کا وجود محض انفعال ہے، یہ اس بات کو سمجھایا ہے۔ اور انفعال ظاہر ہے کہ کسی فعل کے اثر سے ہوگا، یعنی روشنی آئی اور میرے ادراک میں ایک چیز آ گئی، تو گویا ادھر سے ایک فعل ہوا اور پھر میں نے ایک منفعل ہستی کی حیثیت سے اس تاثر کو قبول کر لیا۔ تو تاثر کو قبول کرنے کی صلاحیت میرے اندر ہے۔ فاعل حقیقی سے ارادہ ہوا، قول صادر ہوا، اس کی مشیت ہوئی، ایک کلمہ صادر ہوا، ایک امر صادر ہوا، حکم صادر ہوا۔ یہ ہوتا ہے تو اس کے اثر سے میں وجود پذیر ہوتا ہوں اور یہ سب صلاحیتیں مجھ کو ملتی ہیں۔ شے کی حقیقت یہی ارادہ ہے۔ یہ لفظ شے بولتے ہیں عربی زبان میں، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ یعنی جو شاء ہے، چاہنا، اس سے فعیل ہے، یعنی گویا جب کچھ چاہا گیا
تو چاہنے نے جو صورت اختیار کی وہ شے ہے، شے کی حقیقت یہی ارادہ ہے، اسے شے کا نام اسی سے ملا ہے۔ اس میں جو صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ در حقیقت اسی کلمے کی صفات ہیں، یعنی ذات خداوندی سے ایک کلمہ، ایک امر، ایک قول صادر ہوا، اس کلمے کی صفات جو ہے اس سے ایک پرتو پڑا، یہ در حقیقت اسی کلمے کی صفات ہیں۔ انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے، انسان کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک شے ہے جو کیسے وجود پذیر ہو گئی، اس لیے کہ وہ مشیت ادھر سے صادر ہوئی اور مشیت نے شے کی شکل اختیار کر لی۔ انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، یہ وہ بحث ہے کہ اس کو پس منظر میں رکھیے کہ عدم سے کیسے وجود میں آتا ہے، یعنی ایک بڑا سوال ہے نا جو پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ بتایا ہے اس میں کہ اصل میں ارادہ الہی ہے، ذات خداوندی سے صادر ہونے والا قول ہی ہے کہ جو جب متشکل ہوتا ہے تو اشیاء بن جاتی ہے۔ انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے۔ اچھا، اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض ایک شے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، یہ غیر معمولی صلاحیت اسے دی گئی ہے، اس لیے اپنے فاعل کی صفات بھی کسی حد تک سمجھ لیتا ہے۔ یعنی دو بنیادیں ہوئیں، ایک یہ کہ فاعل نے کچھ صفات کا پرتو ڈال دیا ہے، کیونکہ وجود میں لاتے وقت وہ کلمہ جو صادر ہوا ہے وہ ادھر سے صادر ہوا ہے، تو اس کا کچھ پرتو آ گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، یہ کہ چونکہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، یعنی شے خود اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے، تو فاعل کی صفات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے فاعل کی صفات بھی کسی حد تک سمجھ لیتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو بیدار رکھے اور وحی الہی کی رہنمائی میں انفس و آفاق کے اندر خدا کی آیات پر غور کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ جو صفات کا ظہور ہے وہ میرے اندر بھی ہوا ہے ایک درجے میں، اور پورے عالم میں بھی ہوا ہے، کائنات میں بھی ہوا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر بھی غور کرے، انفس میں، اور آفاق میں بھی غور کرے۔ آیات اندر بھی ہیں، آیات باہر ہی ہیں، یعنی ذات خداوندی کی نشانیاں ظاہر ہے کہ وہ صفات کے ظہور سے سامنے آتی ہیں، اس کی خلق کی صفت سے سامنے آتی ہیں، اس کے علم کی صفت سے سامنے آتی ہیں، اس کی حکمت کی صفت سے سامنے آتی ہیں، تو صفات تو گویا ہمارے سامنے مشہود ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسا علیم ہوگا، وہ کیسا حکیم ہوگا، اس کا ظہور ہوا ہے کائنات میں، اس کا ظہور ہوا ہے موجودات اور مخلوقات میں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر اس نے صفات کا مراقبہ کرنا ہے، صفات کے ذریعے سے، ذات کی معرفت کا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن صفات سے جو کسی حد تک معرفت اس کو حاصل ہونی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انفس و آفاق کے اندر خدا کی آیات پر غور کرتا رہے۔ قرآن نے اپنے مخاطبین کو اسی بنا پر، یعنی چونکہ یہ عمل ہونا ہے، یعنی اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ کوئی مراقبہ نہیں ہے، اس میں تو آپ اپنے باطن میں جا کر نفس کے اس پہلو سے متعلق ہو جاتے ہیں جو رویا یا خواب دکھاتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جس سلوک کی طرف نشاندہی کی ہے، یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں، ذات تک پہنچنا ممکن نہیں، لیکن صفات کا کچھ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو انفس و آفاق میں آیات الہی پر غور کیجئے، اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ راستہ یہی ہے، صفات کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ آیات الہی پر، انفس و آفاق میں اندر بھی اور باہر بھی اللہ کی نشانیوں پر غور۔ تو اسی بنا پر بار بار تعقل، تفکر اور تذکر کی دعوت دی ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سیر باطن کی دعوت نہیں دی، مراقبے کی دعوت نہیں دی، کوئی میڈیٹیشن کی دعوت نہیں دی۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب انسان کے اندر آپ کو لے جاتی ہیں، اور انسان کے اندر جو چھپی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں ان سے متعلق کرتی ہیں۔ یہ ذات خداوندی کی طرف بڑھنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی قدم رکھے گا آدمی تو اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈالے گا، اپنے آپ کو خلجان میں ڈالے گا،
غلط فہمیوں میں مبتلا ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ادھر سے وہ راستہ جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے تعقل کا راستہ، یعنی جو عقل کی صلاحیت دی گئی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھے، اور پھر چونکہ عقل قیاس کی صلاحیت رکھتی ہے، اصل سے فرع کا استنباط کر لیتی ہے، فرع سے دوسری فرع تک پہنچ جاتی ہے، تو اس عقل کو استعمال کرے۔ تفکر، غور و فکر، ظاہر ہے کہ غور و فکر بھی وہ چیز ہے کہ جس میں ہم اپنی اسی فیکلٹی کو، عقل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تذکر، اس سے ہمیں بعض چیزوں کی یاد دہانی ہوتی ہے، وہ چیزیں ہمارے شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو فکری عمل ہے، اس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے، تمام الفاظ وہی استعمال کیے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان تعبیرات کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ جو استاذ امام کا اقتباس ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے تعقل، تفکر اور تذکر کے اس سلوک کو کیسے بیان کیا ہے، اس کیسے وضاحت کی ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے، یعنی اگر خلاصہ میں کروں تو یہ واضح ہو گیا کہ ذات تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ صوفیانہ مذاہب ہوں، گیان دھیان کی دعوت ہو، مراقبوں کی دعوت ہو، میڈیٹیشن ہو، اور اس نوعیت کی وہ سب چیزیں جو صوفیانہ مجالس میں زیر بحث آتی ہیں، وہ محض وہم و خیال ہے، کوئی حقیقت نہیں، ذات کی طرف جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تمثیل اور تشبیہ بھی وہاں کام نہیں دیتی۔ اب صفات ادنا پرتو ہمارے اندر موجود ہے، اس کو ہم نے آیات الہی کے ذریعے سے ایک ادراک کے درجے تک پہنچانا ہے، وہ بھی ایک حد تک ہوگا، یعنی صفات الہی کا ایک تصور قائم ہوگا۔ اس کے لیے بھی جو سلوک ہے وہ کون سا ہے؟ تعقل، تفکر اور تذکر، کوئی سیر باطن نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، کوئی میڈیٹیشن نہیں، تعقل، تفکر اور تذکر، اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔